السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق تکریم صدر بس قابل احترام اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، آج جذبہ حب الوطنی کے اظہار کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے۔ یہ ہماری سابقہ تابندہ روایات کے تسلسل کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب بھی 14 اگست کا سورج طلوع ہوتا ہے ہمارے ملک میں رنگا رنگ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ برقی گھمکموں سے راتوں کی تاریکیاں ہاتھ جوڑ کے شکست تسلیم کر لیتی ہیں۔ شور و غل بھی زندہ دلی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ آتش بازی کے بغیر تو جشن آزادی کا رنگ ہی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، مجھے ایسی آزادی کی قطعاً ضرورت نہیں جو مجھے میرے جہاں دین و جہاں آرا اسلام کی تابندہ و درخشندہ روایات سے آزاد کر دے۔ ہم اس آزادی کے روادار نہیں جس کے سبب ہم انتم العلونا کے مقام بلند سے سطحیت کی گھاٹیوں میں جا گرے۔ مجھے اس آزادی سے نفرت ہے جس کے باعث حوا کی بیٹیاں اپنی بوٹیوں کو بھنبوڑنے کے لیے کتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس آزادی سے غلامی بدرجہ بہتر ہے جس کے اظہار کے لیے شراب و شباب، ون ویلی اور موج مستی کے بغیر چارہ نہ ہو۔ بقول اقبال، دی ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ جناب صدر، ہم آزاد تو ہیں لیکن صرف پولیس سالانہ 1.5 رشوت لے لیتی ہے۔ ہاں ہم آزاد تو ہیں لیکن اس ملک کی شرح خواندگی غلاموں سے کم یعنی صرف 29% ہے۔ ہم آزاد تو ہیں لیکن اس ملک کے 57 لاکھ گریجویٹ بے روزگار ہیں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود 20 لاکھ ایکڑ رقبے پر فصل کاشت نہیں کی جا رہی۔ ہر 10 افراد میں سے ایک آدمی یرقان کے جراثیم لیے پھرتا ہے۔ ہر سال ناقل سرمے کی وجہ سے 11,000 کی چشمے بینا بصارت سے محروم ہو جاتی ہے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر، ہم آزاد تو ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ اسلام آباد میں ہے اور فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں، اور ہم جیسے ہمارے آزاد بھائیوں کی رگوں کو امریکہ وان اور وزیرستان میں کاٹ دیتا ہے۔ نامعلوم ہم کیسے آزاد ہیں کہ ہمارے محسن اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور ہمیں احتجاج کا حق بھی نہیں ہوتا کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے۔ ہماری حریت کا عالم یہ ہے کہ جب یورپ سے حکم نامہ ہمیں موصول ہو جائے تو ہم ڈاکٹر عبدالقدیر جیسی اپنی محسن شخصیت کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں کہ لیلچمن، مسٹر پار اور اے پی سکول کے سانے ہمارے آزاد چہرے کے بدنماداب ہیں۔ آج بھی ہم ہندو بنیے کی ثقافتی یلغار کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ ہمارے پیٹ پال حکمرانوں کے کشکول ان کی مالا بن چکے ہیں۔ اوپر سے نیچے تک ہر ایک آزاد ہے۔ ہاں آزاد ہیں غریبوں کا ہڑپ کرنے میں، ہم آزاد ہیں کرپشن کرنے میں، ہم آزاد ہیں اس دیش کو اجاڑنے میں۔ بقول شاعر، جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے ذاتوں کے نسب کے، جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے ذاتوں کے نسب کے، اگتے ہیں تہ سایہ گل خار غصب کے۔ یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تن خستہ پہ اب دانت ہے سب کے۔ محترم ثانیات، اردو کی مثل مشہور ہے کہ اللہ لاٹھ نہیں مت مارتا ہے۔ یقین جانیے کہ ہماری مت ماری جا چکی ہے۔ یہ ارض پاک جس کے کھیتوں کی مٹی کو لال یمن سے تعبیر کیا گیا، جس کے حصول کے لیے ہماری وہ بہنیں جن کے پوری بات آنچل آسمان نے بھی نہ دیکھا نیزوں کی انیوں پر رقص کرتی نظر آئے۔ جنون تھا تو فقط یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب کانگریس کا انور صابری یہ کہہ رہا تھا چاروں طرف میں خانے ہوں گے،
चारों तरफ मैखाने होंगे, हाथों में पैमाने होंगे, हिंदू की शमशीर के नीचे मजहब के दीवाने होंगे। जब हिंदू भी गुनगुनाते थे पाकिस्तान में क्या क्या होगा, सर से पांव तक धोखा होगा, लेकिन मजहब के दीवाने छातियां तोपों के सामने लाकर कहते थे सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इसे बनाने के बाद इसे उजाड़ने का ठेका भी हम ही ने ले लिया है। बकौले शायर, ये देश हमारा है, इसे हम ही ने उजाड़ा है, ये देश हमारा है, इसे हम ही ने उजाड़ा है, इसका एक बच्चा हम ही ने बिगाड़ा है। कातिल भी हम इसके, चोर भी हम इसके, कातिल भी हम इसके, चोर भी हम इसके, जियाले और शहदोर भी हम इसके, इसकी बुनियाद का संग हम ही ने उखाड़ा है, ये देश हमारा है, इसे हम ही ने उजाड़ा है। बतौर ततीम्मा कलाम सवाल यह है कि क्या हमें यौम आज़ादी मनाने का हक हासिल है जहाँ बरसात के दिनों में घरों के आंगन महफूज न हो, जहाँ हर वफा का चमन खतरे में हो, जहाँ आंखों का काम बसारत नहीं अश्क रवानी हो, जहाँ फूलों की किस्मत में नाज अरूसा न हो, वहाँ कांटों का नाले सितम सुनने का वक्त किसके पास होगा। हाँ, अगर धर्म बाकी रखना है तो मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।